السلام علیکم. آپ سن رہے ہیں اپنا ریڈیو نیو یارک اور دیکھ رہے ہیں اپنا ٹی وی نیو یارک. پروگرام یادیں اور باتیں حسن جلیل کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن جلیل. السلام علیکم. وعلیکم السلام، اور سب سننے والوں کو بڑا زوردار السلام علیکم. زوردار السلام علیکم. جی کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ پہلے جیسے جی اللہ کا شکر ہے، بہت ماشاء اللہ کا بڑا کرم ہے، بس اسی کا کرم ہونا چاہیے. بے شک بے شک، اور اسی کا کرم ہوتا ہے، اور بزرگوں کی دعائیں جن کے ساتھ میں پروگرام کر رہا ہوں. بالکل بیٹے تم سدا سکھی رہو. ہاں، دودھو نہاؤ پھوتو پلو. پھودو پھلو. جی ہاں. اچھا پروگرام ہے ہمارا یادیں اور باتیں، تو obviously کچھ یادوں کو ہم دہرائیں گے، کچھ باتوں کو دہرائیں گے. تو آج ذرا سٹارٹ کرتے ہیں ہم ریڈیو سے. ضرور. تو مجھے یہ بتائیے کہ ریڈیو ٹیکنیکلی آج بھی ویسے ہی ہے کہ اس میں کچھ تبدیلی آئی ہے کہ مطلب وہ چیز نہیں رہی؟ آسمان کا فرق ہے. اچھا دیکھیے، ریڈیو جس زمانے میں نے جوائن کیا، میں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے، کیونکہ میں نے جس دور میں میڈیا میں قدم رکھا وہ میڈیا عروج کا دور تھا ریڈیو کا. اور اس کے بعد ٹیلی ویژن بھی آیا تو ٹیلی ویژن کا بھی عروج کا دور ہوا. تو ریڈیو کا تو عالم تھا کہ چونکہ کوئی اور میڈیم نہیں تھا، ریڈیو کے پروگرام بہت اچھے ہوتے تھے اور لوگوں کی توجہ اس پر ہوتی تھی. یعنی اس کا اندازہ آپ اس سے بات سے لگا لیجئے کہ ریڈیو نے ایک ڈپارٹمنٹ قائم کیا تھا، لسنرز ریسرچ ڈپارٹمنٹ. اس میں وہاں خطوط آیا کرتے تھے. تو جو اسٹیٹسٹکس میں نے دیکھے ہیں کہ مہینے میں تقریباً 3.5 سے 4 لاکھ 5 لاکھ تک خط آتے تھے مختلف پروگراموں میں. اس سے آپ ریڈیو کی مقبولیت کا اندازہ کر سکتے ہیں. اور اتوار کے دن ہمارے جب ہم ریڈیو پہنچتے تھے، میں 11 بجے میرا پروگرام شروع ہوتا تھا کمرشل سروس، تو وہاں پر بسیں ہمیشہ 5-6 بسیں کھڑی ہوتا تھا کہ یہ دور دراز کے دیہاتوں سے یا شہروں سے لوگ صرف ریڈیو اسٹیشن دیکھنے کے لیے آئے ہیں. اور ہمیں شیشے میں بیٹھ کے یہ لگتا تھا جیسے ہم عجائب گھر میں کوئی جانور رکھے ہوئے ہیں اور لوگ انہیں دیکھ رہے ہیں. کیونکہ وہ جس طریقے سے دیکھتے تھے اور جن ان کے چہرے پہ جو تاثرات ہوتے تھے، وہ لگتا تھا جیسے کوئی عجوبہ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ لوگ بول رہے ہیں، ان کی آواز بھی آ رہی ہے، تو یہ کون لوگ ہیں. انہیں تو لگتا ہوگا کوئی مریخ سے جیسا پہنچنے کے مترادف ہے نا کہ ایک ریڈیو اسٹیشن. اور اچھا ریڈیو کا ایک مزہ یہ بھی ہے کہ آپ کی پکچر نہیں آتی، آپ دیکھ نہیں سکتے، تو وہ ایک تخیل میں ایک لڑکیاں وہ کھینچ لیتی ہیں کہ یہ ایسے ہوں گے، یہ ویسے ہوں گے. اور زمانے میں جو عاشقی یہاں سے سٹارٹ ہوتی تھی، انہوں نے ایک اپنا خاکہ بنا لیا ہوتا تھا کہ یہ ہمارا ہیرو ایسا ہونا چاہیے، اور صرف آواز سے. اصل میں وہ دور ایک وجہ سے اور اس دور میں یہ تھا کہ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ناولز کا دور تھا اور گانوں کا دور تھا، فلموں کا دور تھا. تو ریڈیو سے چونکہ لڑکیاں اس زمانے میں کوئی اور تو کاروبار ہوتا نہیں تھا، اپنے گھر میں کتابیں پڑھ رہی ہیں، تعلیم حاصل کی، اس کے بعد آ کے ناولز پڑھنا شروع کر دیے. تو جو رومانی ناول تھے نا، وہ ایک خاص آپ کا مزاج بنا دیتے، آپ رومانی دنیا میں رہتے تھے. جیسے میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں، یعنی اسے وہی میں نے آپ سے کہا کہ میں جب باتیں کرتا ہوں تو مجھے خود نمائی یا خود ستائی کی عادت ہے نہیں، لیکن ایک چیز کو ایکسپلین کرنے کے لیے بعض اوقات آپ کو بتانا پڑتا ہے. تو میں آپ کو ایک بڑی مزیدار بات بتاؤں کہ ریڈیو میں مجھے کوئی 5-6 لڑکیوں کا گروپ ملنے کے لیے آیا. تو خیر وہ لائبریری ایک جگہ تھی جہاں بڑی وسیع عزیز لائبریری تھی، وہاں بٹھا دیا جاتا تھا. تو مجھے کہا گیا بھائی آپ جا کے ان سے ملیں. تو ہم جب ملنے لگے، مل کے آئے، خیر ان سے بڑی مزیدار باتیں ہوئی، انہوں نے پسندیدگی کا اظہار کیا، کمرشل سروس کا بتایا، ہم سنتے ہیں، پروگراموں کے بارے میں باتیں کرتی رہی، اچھی پڑھی لکھی لڑکی تھی. تو اس کے بعد وہ چلی گئی. ان میں سے ایک لڑکی نے مجھے خط لکھا، تو اس خط میں کہا جی بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا، اور مجھے تو بڑا اچھا لگا، میں تو آپ کو پہلی دفعہ دیکھا، اور جو ہمیں آپ کے بارے میں خیالات تھے آپ اس پہ پورے ہوتے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے ہی ہیں. اور آپ بالکل نیلی رنگ کی آپ نے وہ قمیض پہنی ہوئی تھی، کیا یہ آپ کا پسندیدہ کلر ہے؟ اور مجھے تو آپ بالکل، ایک زمانے میں ایک ناول ہوا کرتا تھا بڑا شمیم، پاپولر رومانی ناول تھا، کہہ لیں مجھے تو آپ شمیم کے ہیرو لگے. تو وہ ہے نا کہ ان کے ذہن میں یہ چیز بیٹھی بالکل، وہ اسی حساب سے وہ اس سانچے میں ڈھال لیتی تھی. اور دوسروں کی بات میں آپ بتاؤں کہ ایک زمانے میں اسٹوڈیو نمبر 9 ہوا کرتا تھا، لاہور سے بھی اور کراچی سے بھی.
جس میں ڈرامے نشر ہوتے تھے. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میری 2 چھوٹی بہنیں تھیں,